اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ باب ہے باب نقض شعر المرأتی، یعنی عورت کے بالوں کو کھولنے کا باب۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف موضوعات کے تحت حدیثیں لے کر آتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ جیسے ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الجنائز ہے، اور کتاب الجنائز میں جو ابھی چل رہی ہے اس میں مختلف قسم کے موت سے متعلق، قبر سے متعلق، عذاب سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں ہم پچھلے پروگرام میں 1259 حدیث پاک تک پہنچے تھے، اور آج انشاءاللہ 1260ویں حدیث ذکر کی جائے گی۔ روایت حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے سر میں 3 مینڈیاں بنائیں، ان کو کھول دیا، پھر ان کو دھویا، پھر ان کی 3 مینڈیاں بنا دیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب کیف الاشعار للمیت، میت کے بدن کے ساتھ کپڑا کس طرح لپیٹا جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، لیکن اس کو پہلے ابھی بیان کر رہے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث نمبر 1261 ہے۔ تو حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سبقت کر کے یعنی چل کر بصرہ تک پہنچی تھیں، لیکن ان کو نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں، آپ نے فرمایا ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ، اگر تم مناسب سمجھو۔ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کے آخر میں کافور رکھو، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پس جب ہم فارغ ہو گئیں تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند عطا کیا، پھر فرمایا کہ اس کو ان کے بدن کے ساتھ ملا دو اور اس پر اضافہ نہ کیا جائے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کی، یہ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کفن پہ اضافہ نہ کیا جائے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کی کون سی صاحبزادی تھیں، اور ان کا زعم تھا کہ تہبند کو لپیٹا جائے۔ اور اسی طرح ابن سیرین عورتوں کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے کہ ان کے بدن پر کپڑا لپیٹ دیا جائے اور اس کو تہبند نہ پہنایا جائے۔ تو یہ حضرت ابن سیرین کا اپنا ایک قول تھا، اپنی ایک سوچ اور فکر تھی جو انہوں نے بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا جسم سے مس کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس روایت میں حضرت ابن سیرین نے اپنا جو آپ کا نظریہ تھا وہ بیان فرمایا۔ باب هل یجعل شعر المرأة 3 قرون، کیا عورت کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنائی جائیں۔ حدیث نمبر 1262۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی 3 مینڈیاں بنائیں۔ تو 3 مینڈیاں بنانا مستحب ہے، اگر کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بالوں کے 2 حصے کر کے ایک ادھر سینے پر ڈال دیں اور ایک اس طرف ڈال دیں، یہ بھی کافی ہے۔ اگلا باب ہے باب یلقى شعر المرأة خلفها، عورت کے بالوں کو پیچھے ڈال دیا جائے۔ حدیث نمبر 1263۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک فوت ہو گئی، تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر فرمایا کہ اس کو بیری کے پتوں سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم مناسب سمجھو، اور اس کے آخر میں کافور رکھنا، یا فرمایا کہ تھوڑا بہت کافور رکھنا، کچھ کافور، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ کہتی ہیں جب ہم فارغ ہو گئی تو ہم نے آپ کو مطلع کیا، آپ نے ہم کو اپنا تہبند عطا کیا، پھر ہم نے ان کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنائی اور ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ دیکھیں بار بار امام بخاری ایک حدیث کو لا رہے ہیں اور بس عنوان تھوڑا سا بدل دیتے ہیں۔ باب الثیاب البیض للکفن، کفن کے لیے سفید کپڑا، اس کا باب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1264۔
وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سحولی روئی سے بنے ہوئے تھے۔ اس میں قمیص تھی، نہ امامہ تھا، یہ نہ سلا و لباس نہیں تھا، نہ امامہ تھا۔ 3 کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا جو یمنی ایک سحولی روئی کہلاتی تھی، اس سے تیار کردہ کفن تھا جو سرکار کو دیا گیا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی وضاحت ایک دفعہ کی تھی کہ سفید کفن دینا مستحب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں ہی کفناؤ، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی واجب ہو، تو لہٰذا کلرفل کپڑے بھی یوز کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس کا رواج بالکل بھی نہیں ہے، اور جس چیز کا رواج نہ ہو وہ پھر نہ کیا جائے، ورنہ لوگ باتیں کریں گے اور عجیب و غریب پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، ورنہ مختلف کلر کے کفن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ قیمتی کفن ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہاں پر کفن چور وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو قیمتی کپڑوں میں کفناؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے علماء نے فرمایا کہ ایسے کپڑوں میں کفنانا چاہیے کہ جیسے وہ عید پر پہنتا تھا، یعنی قیمتی کپڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان ہے کہ جس طرح زندہ لوگ ایک دوسرے پر اپنے کپڑوں کے سلسلے میں فخر کرتے ہیں، ایسے ہی مردہ بھی اپنے کفن پر دوسرے لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو اس لیے اچھے کپڑے میں کفن دینا چاہیے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا، مسجد پہنچ جاتے ہیں یا کفن کے دکانوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ وہی لٹھے کا کفن ہوتا ہے، باریک سا پتلا سا، وہی دے دیتے ہیں، اور یہ تصور نہیں ہے کہ جی مردے کو وہ بھی ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اور وہاں پر اس کے کفن کے سلسلے میں بھی تعلیم شرع تھوڑی بہت موجود ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے لوگوں کو، جو جیسا بولتا رہتا ہے ویسے کرتے رہتے ہیں اور ایسے دفنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال سفید کپڑے پہننا یہ مستحب ہے، کلرفل بھی پہن سکتے ہیں، کبھی کبھار سفید پہن لیں۔ تو یہ صرف میں نے اس لیے سمجھایا کہ یہاں سفید کلر کا ذکر آیا تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی وصیت کرتا ہے کہ جو میرے پہنے ہوئے کپڑے انہی میں مجھے کفنا دیا جائے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور وہ چاہے کیسے کلرفل ہوں ویسے ہی کفنا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ اس میں قمیص تھی، نہ امامہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن کی سنت خود اختیار کی گئی ہے، جو آپ نے تلقین فرمائی، وہ مرد کے لیے 3 کپڑوں کی ہی تھی۔ ایک کپڑا جو ہے وہ تہبند ہے، اور ایک چادر کہلاتی ہے، چھوٹی چادر، اور ایک بڑی چادر ہوتی ہے۔ تو یہ کفنی جس کو ہم کہتے ہیں، کفنی جو ہوتی ہے وہ گلے میں ڈلتی ہے، بیچ میں سوراخ کر کے، آدھا کپڑا آگے ہوتا ہے آدھا پیچھے، اور ایک ازار ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بڑی چادر، اس کو لفافہ کہتے ہیں، 3 کپڑوں میں۔ امامہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ نے کتنی فضیلتیں ذکر فرمائی، لیکن آپ کے کفن میں شامل نہیں تھا۔ لیکن یہ 3 کپڑوں تک چیز کو محدود رکھنا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ فرض یا واجب کا بیان مقصود ہو، چنانچہ اگر کوئی فرض کر لے، جیسے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن میں سرکار نے اپنا تہبند شریف رکھوایا، یہ کپڑا اضافی ہوا، ایسے کوئی اگر تبرکن کوئی کپڑا اپنے کفن کے ساتھ رکھواتا ہے، وصیت کرتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ در مختار میں بھی لکھا ہے کہ اشراف القوم میں سے کسی کا انتقال ہو۔ اشراف القوم سے مراد جو بڑے، مطلب کوئی متقی پرہیزگار عالم دین ہیں، شیخ ہیں، انہیں اگر امامہ پہنا کر دفنایا جائے تب بھی سی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن سنت سے زیادہ قریب یہی ہے کہ بغیر امامے کے انسان کو دفنایا جائے، سنت سے زیادہ قریب یہی چیز ہے۔ باب الکفنی فی ثوبین، 2 کپڑوں میں کفن کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1265۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا، یعنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا، پھر اونٹنی نے اس کو ہلاک کر دیا، یا تو اس پہ چڑھ گئی یا اس کے پیر وغیرہ ایسا لگا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اور نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔
یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ تو یہ حج کا احرام اس نے پہنا ہوا تھا، میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا، گویا کہ میدان عرفہ میں جب آ جاتا ہے آدمی تو حج کا ایک رکن پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد طواف الزیارہ دوسرا رکن باقی ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اجل آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا تھا، اور بڑا ہی متبرک بلاوا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، میدان عرفہ میں کھڑے ہیں، جس کے بارے میں واضح حدیث میں موجود کہ جو اس میدان میں آ گیا اس کے ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور وہ تو ویسے صحابی تھے، ان کے کتنے درجات بلند ہوئے ہوں گے، صحابہ تو ویسی گناہوں سے محفوظ رکھے گئے تھے، تو کس قدر ان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ حالت احرام میں تھے، اگرچہ ان کی وفات کے بعد یعنی کہ کوئی حالت احرام میں فوت ہو تو خوشبو لگانا منع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کے احکام ہوتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو احکام شرع پھر جو زندگی والے ہیں، جو زندگی کے مختلف افعال کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ بعد وفات جاری نہیں ہوتے۔ لہٰذا دیکھیں نا، جیسے اب مرد زندہ ہو تو اس کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ بیوہ ہو گئی، گویا کہ دنیاوی اعتبار سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی اور شخص سے بعد میں نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارے نکاح کر لے۔ تو یوں سمجھانے میں مقصود ہے کہ بعد میں شرعی احکام جو دنیا کے بہت سارے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ مقصود نہیں ہے بتانا کہ وہ حالت احرام میں چونکہ فوت ہوا لہٰذا حالت احرام والی کنڈیشنز یہاں پہ ملحوظ رکھی جائیں گی، لہٰذا خوشبو نہ لگاؤ، سر نہ ڈھکو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی تاکہ اسی حیت میں یہ قبر میں دفنایا جائے اور اسی حالت میں اٹھے جیسے کہ حج کرتا ہوا آیا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہوا یہ اٹھے گا۔ تو بہت ہی پیاری وفات ہے، اچھی موت کے لیے دعا کرنا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رب کریم مجھے مدینے کی موت عطا فرمانا اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے کے علاوہ کہیں موت عطا نہ فرما۔ تو آپ کی دعا مقبول ہوئی ہے اور آپ شہید بھی ہوئے اور مدینے میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ وہیں پر ہی مدفون بھی ہیں۔ تو اچھی جگہ پر وفات کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ باب الحنوط للمیت، یعنی میت کو خوشبو لگانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1266، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گرا جس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ احرام کی حالت میں تھا وہ ان 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 کپڑوں میں بھی کفن دے سکتے ہیں، وہ سنت ہے، اور اگر 2 میں دیا جائے تب بھی صحیح ہے کہ یہ کفن کفایت کہلاتا ہے۔ کفن سنت ہوتا ہے، کفن کفایت ہوتا ہے، کفن ضرورت ہوتا ہے۔ 3 کپڑوں میں دیں تو سنت ہے، 2 میں دیں تو کفایت ہے کہ کافی ہو جاتا ہے، اور 1 میں دیں تو یہ کفن ضرورت کہلاتا ہے کہ جب نہیں ہے بالکل تو اب کفن تو دینا ہے، تو 1 سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑوں میں انہیں کفن دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات ایک غیبی خبر ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی مستقبل کے معاملات جتنا اللہ نے چاہا وہ بتائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جب چاہتے تھے ان کو ظاہر بھی فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ اب قسم کھا کر آپ اور میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص بروز قیامت تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اب کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ کو کیا پتہ مستقبل میں کیا ہوگا، یہ تو غیبی امور ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور پھر قیامت پتہ نہیں کب آئے گی تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو کیا پتہ؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیبوں پر، غیوبات پر مطلع فرماتا ہے، اور ان سے پھر امت تک بھی علم غیب پہنچتا ہے۔ ہر شخص کی مختلف استطاعت ہوتی ہے جتنا اس تک پہنچے، تو لہٰذا
علم غیب اللہ کے غیر کے پاس موجود ہونا یہ ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم عطا اور اس کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ بابٌ کیف یکفن المحرم، محرم کو کیسے کفن دیا جائے۔ 1267 نمبر حدیث پاک ہے۔ وہی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا دیا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ شخص محرم تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن پہناؤ اور اس کو خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کا سر ڈھانپنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ تو یہاں بس وہی حدیث ہے، لیکن ایک بات اور مزید چلے اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں اس حیت اور حالت میں اٹھائے اور ہمارے لیے وہ عمل باعث نجات بھی بن جائے، اور اس کے برعکس ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے مریں، کوئی گندہ کام کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں اور پھر ہمیں موت آئے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ شخص دیکھیں اس حالت میں فوت ہوا تو اس کے لیے کتنی بڑی راحت ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی